अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह तलाक की आयत नंबर 8 से। अल्लाह फरमाते हैं वक़अय्यम मिन क़रयतिन, कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुजर चुकी हैं, अतात जिन्होंने नाफरमानी की, अन अमरी रब्बिहा, अपने रब के हुक्म की, व रसूली, उसके रसूलों के हुक्म की, फ़हसबना हिसाबन शदीदा, बस हमने उनसे हिसाब लिया सख्त, व अज़बना अज़ाबन नुकरा, और हमने उन्हें बुरा अज़ाब पहुँचाया। पीछे क्या था? अल्लाह की हदें थी। अल्लाह ने जो कानून तलाक के मामले में अपने कवानीन मुकर्रर किए हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस तरह कवानीन मुकर्रर किए हैं इसी तरह ही तलाक दो। अब जो तलाक याफ्ता औरतें हैं उनका नानो नफ़का, और अगर वह हमल वाली हैं तो उनका नानो नफ़का अल्लाह के कानून के मुताबिक तय कर लो। अब साहिब हैसियत आदमी अपनी हस्ती के मुताबिक और जो तंग दास्ता है वो अपनी हस्ती के मुताबिक उनके लिए मामला तय करे। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की हदें हैं, जो अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे तो उनका अल्लाह ही मुआखज़ा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह के हदूद हैं, इनसे रूह गर्दानी करोगे तो याद रखो तुमसे पहले कितनी ही बस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म की सरताबी की, तो हमने उनसे सख्त मुहासबा किया और उन्हें बड़ी होलनाक सज़ा दी। सो उन्होंने अपने किए का मज़ा चख लिया, उनका अंजाम कार महरूमी वाला हुआ। अब अल्लाह फरमाते हैं यानी अतत इस्तेमाल हुआ है। अतत जिसका मतलब है कि इराज़ करना, यानी मुँह फिरना, सरताबी करना, इसलिए अल्लाह ताला ने यानी कि अतत का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाते हैं उन कौमों की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है जिनके लिए दुनिया में ही जज़ा और सज़ा का कानून रैज हुआ था। कुरान में उनकी सरगुज़श्तें, उनके वाक़यात, उनके किस्से कई मकामात पर सुनाए हैं। जैसे कौम नूह थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब इत्माम हुज्जत कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब नूह कश्ती बनाओ, तो मोमिन कश्ती में बैठ गए, बाकी सब डूब गए। इसी तरह कौम आद के साथ हुआ, इसी तरह कौम समूद के साथ हुआ, इसी तरह कौम लूत के साथ हुआ, इसी तरह फ़िरौन वालों के साथ हुआ। अल्लाह फरमाते हैं अब जो मुखातिब हैं, अल्लाह फरमाते हैं तुम अगर वक्त के रसूल से इराज़ करोगे, मुँह मोड़ोगे उनकी हिदायत और नसीहत से, तो तुम पर वैसी ही सज़ा आएगी जैसी पिछली उम्मतों पर आ चुकी है। अल्लाह फरमाते हैं अदल्लहु लहुम अज़ाबन शदीदा, हमने तैयार कर रखा है उनके लिए सख्त अज़ाब जो अल्लाह की हदूद से मुँह मोड़ेगा। अतत जो नाफरमानी करेगा और अल्लाह की हदों को तोड़ेगा, अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, या उलिल अलबाब, आए अक्ल रखने वालों। यानी अगर तुम्हारे अंदर अक्ल है तो तुम्हें क्या होगा? अक्ल अल्लाह की पहचान दिलाता है। अल्लाह की पहचान अल्लाह की हदों को कायम करने वाले बन जाओ, यानी कि जिससे हमें मोहब्बत होती है तो हम उसके खुश करने की कोशिश करते हैं, उसके तमाम जो पसंदीदा काम होते हैं उनको सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो हम अल्लाह के कानून की पासदारी करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं अक्ल अगर तुम्हें है, अल्लाह तक पहुँच गए हो, तो अल्लाह की हदों को कायम रखने की कोशिश करो, आए अक्ल रखने वालों। अल्लाज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, ईमान वाले लोगों अल्लाह ने यकीन तुम्हारी तरफ एक ज़िक्र, एक याद दहानी, एक नसीहत कुरान की सूरत में नाजिल कर दी है। इसमें अल्लाह ताला की हदें हैं। अल्लाह ताला ने बार बार हमें अपनी हदें बताई हैं कि मेरी इन हदों को तोड़ोगे तो क्या होगा, तो नाफरमानों में शामिल हो जाओगे, सिरात मुस्तकीम, सीधी राह से हट जाओगे। अगर मेरी हदों पर कायम रहोगे तो सिरात मुस्तकीम पर रहोगे और मेरी रज़ा में रहोगे और मेरी रहमत में रहोगे। अल्लाह फरमाते हैं एक रसूलन, एक ऐसा रसूल भेजा, यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, जो तुम्हें पढ़कर सुनाता है अल्लाह की आयात, मुबय्यनतन वाज़ेह, यानी इसमें यह भी नहीं है कि ऐसी आयात जो हमें ना समझ सकें और फिर उन पर अमल ना कर सकें। नहीं, अल्लाह ताला ने वो हदें मुकर्रर की हैं जिनका बोझ, अल्लाह फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह किसी जान पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ने हमारे अंदर दीन फितरत रखा है और इस्लाम भी दीन फितरत ही है जिसके ऊपर हम आसानी के साथ अमल कर सकते हैं अगर हम अमल करना चाहें। यह ऐसा कोई मुश्किल दीन नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वो तुम्हें वाज़ेह आयात, वाज़ेह जिन पर यानी आसानी से अमल हो सके, तुम्हें पढ़ कर सुनाता है। किस लिए? ले युखरिज अल्लज़ीना आमनू, ताकि वो निकालें उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, वामिलू सालिहात, और नेक अमाल करने वाले हैं। यानी हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? सिरात मुस्तकीम मांगते हैं। अल्लाह हमें सिरात दिखा, रास्ता दिखा, मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखा, कय्यम से निकला है, यानी कायम कर दे। इसकी जो इस सड़क पर, इस रास्ते पर जो हमें मुश्किलात आएंगी तो उस पर हमें साबित कदम रखना, क्योंकि जब भी किसी वक्त के रसूलों के ऊपर मुश्किल पेश आती थी तो वो क्या कहते थे जब वो मैदान में उतर जाते थे? अब हम दुआ मांगते हैं, हम कहते हैं ये दुआ खाली अल्फाज हैं, मैं मांगती रहूँगी आप पानी मेरी तरफ आ जा, आ जा, आ जा, कभी पानी नहीं आएगा। जिस तरह प्यासे कव्वे ने उसमें कंकरियाँ डाली, फिर पानी पिया, यानी वो मैदान में उतरा, उसने अमल किया, फेल किया, फिर
یعنی اللہ نے اس کی مدد کی۔ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ وہ جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ جب ہم صراط مستقیم پر چڑھ گئے ہیں، پھر اس کی راہ میں جو مشکلات آئیں گی، صراط مستقیم کیا ہے کہ ہم نے اللہ آپ کے قانون کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، چاہے جتنا بھی مشکل ہوگا ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم جان بوجھ کر اس روڈ کو، اس سڑک پر، اس صراط مستقیم کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر مصائب اور جو مشکلات آتے ہیں، پھر انسان کیا کہتا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ ہم پر ڈیل دے، ہمیں نہلا دے صبر سے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کشتیاں جلا کے جب ہم فیلڈ میں اترتے ہیں تب اللہ مدد کرتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی بندگی پر اتر آتے ہیں کہ اللہ میں تیرے قانون کے مطابق ہی چلوں گی، پھر مدد بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر بڑے غم کا سایہ نہ جس بھی اثر پر، یعنی جو خود نہیں چلنا چاہتا اللہ کے قانون کے اوپر، اللہ ان کے اوپر اپنی صبر نہیں اونڈیلتا، اپنی رحمت کن پر کرتا ہے؟ وہ جو صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں۔ جب وہ چل پڑتے ہیں تو صراط مستقیم قدم بقدم سٹیئرز کی صورت میں، سیڑھیوں کی صورت میں انسان کو اوپر کرتی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا پیپر، اللہ کا دیا ہوا سوال اسے حل کرتا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بلندیاں عطا کرتا رہتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعامات کیے، کیونکہ جب میں بزنس کرنے لگی ہوں تو میں کیا کروں گی؟ کسی اناڑی سے مشورہ نہیں لوں گی، اس سے کروں گی جو اس فیلڈ میں بالکل ماہر ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعامات کی، آسانیاں کی، نعم کیا، انعامات آسانیاں کی، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ اب کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس فیلڈ سے گزر چکے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وقت کے نبی، ولی، شہید، صحابہ سارے وہ اس کو پار کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، کیونکہ جب کوئی بھی یعنی کہ آیت اترتی ہے تو اس کو تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک شک کرنے والے۔ تو ہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں سے بنا، وہ جو اس فیلڈ کو کامیابی سے گزار چکے ہیں۔ نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں، آتت عن امر ربها، جنہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، ورسولی، اور اس کے رسولوں کی، فحسبنا حسابا شدیدا، ہم نے ان سے حساب لیا سخت، وعذبنا عذابا نکرا، ہم نے انہیں برا عذاب پہنچایا، فذاقت وبال امرها، انہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال، وکان عاقبات امرها خسرا، ان کی جو انجام ہوا وہ تباہی والا ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امتحانات ہیں ان میں فیل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو، اگر تمہیں اللہ عقل ہے تو تم اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی راستہ اختیار کرو گے۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، ایمان والے لوگوں تمہاری طرف تو اللہ نے یاد دہانی یعنی قرآن حکیم نازل کر دیا، ایک ایسا رسول بھیجا، یتلو علیکم، جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں آیات اللہ کی آیات، مبینۃ واضح، کس لیے؟ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ نکالے ایمان والے لوگوں کو، عملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اندھیرے بہت سارے ہیں اور نور ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہی نصیحت، یہی قرآن، اللہ ہی نور ہے، اللہ ہی روشنی ہے، باقی سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی ایمان لے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ، وہ اسے داخل کرے گا جنت میں، جس کے نیچے جنت تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، یعنی خالدین جمع کا صیغہ ہے، وہ جنت میں مل کے رہیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ اکٹھے رہنے میں ہی برکت ہے، اور پھر معاشرہ بنتا ہے، اور پھر خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ جو مجرم ہوتے ہیں وہ کال کوٹلی میں اکیلا بند کیا جاتا ہے، خالدن، اسے اکیلا بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ جنتی کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قد احسن اللہ لہ رزق، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق رکھا ہوا ہے، یعنی دنیا سے گزر کے تم جب جاؤ گے تو آخرت میں تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، وہاں کوئی محنت مزدوری تمہیں پیش نہیں آئے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ ایمان والے لوگوں کا دوست ہے،
اللہ ولیُّ آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافر کس کے ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں۔ یخرجوہم من الظلمات، یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور یعنی روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نور ہی پر پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کے گھر پیدا ہو گیا تو اس کا نور نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دین فطرت اپنا نور دے کے ہی سب کو وہ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جو گھر ہوتا ہے، اس کا جو معاشرہ ہوتا ہے، اس کا جو ارد گرد ہوتا ہے، وہ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی نصرانی وغیرہ وغیرہ بنا دیتے ہیں، اللہ نے تو سب کو دین فطرت یعنی نور پر ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب آیت نمبر 12 میں، اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، خلاقہ جس نے پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور ان جیسی 7 زمینیں، یعنی وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانند کی 7 زمینیں بنائیں، یعنی یہ 7 آسمان، یہ آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے اس جیسے 6 اور بنائے، اس طرح ہر آسمان 7 الگ الگ زمینیں بھی بنائیں، جن کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے یعنی کہ اصول، طریقے، قاعدے اور دستور فرشتوں کے ذریعے سے ان کے اندر نازل ہوتے ہیں مخلوقات کے لیے۔ یعنی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کا آسمان تمہیں نظر آتا ہے 6 اس طرح کے اور ہیں، اسی طرح 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں ان کی جوڑا جوڑا بنائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے ایک جوڑے ہیں، ہر چیز کے دنیا میں جو بھی بنائی گئی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، اللہ واحد اور لا شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نازل کرتا ہے اپنے احکامات بینہن، ان کے درمیان یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اپنے جو احکامات ہیں اللہ نازل کرتا ہے، کس لیے؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو لوگو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ تنہا ہے لیکن ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ واحد اکیلا ہے تو وہ غافل ہو گیا ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قدرت اور صفت علم کی یاد دہانی کر دیا ہے تاکہ لوگوں پر واضح رہے کہ اوپر جو ڈرانا یا خوف، تنبیہ اور تحدید ہے اور تسکین اور تسلی ہے وہ کس ہستی کی طرف سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔